بہت ساری سنتیں ہیں، ان میں سے پہلی سنت یہ ہے کہ وضع الرکبتین قبل الیدین، سجدہ کرتے وقت میں زمین پر سب سے پہلے کون سی چیز رکھنا چاہیے؟ گھٹنے پہلے زمین پہ رکھے یا ہاتھ پہلے زمین پہ رکھے؟ پہلے گھٹنوں کا زمین پہ رکھنا سنت ہے یا پہلے دونوں ہاتھوں کا زمین پر رکھنا سنت ہے سجدے میں؟ یہ ایک سوال ہے اور علماء نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے۔ علماء کے اس بارے میں دو گروپ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور امام نخعی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد اور امام ثوری اور کوفہ والے اور مسلم بن یسار رحمہم اللہ اجمعین، یہ سب کے سب فرماتے ہیں کہ سجدے میں پہلے دونوں گھٹنے ٹیکنا سنت ہے، اس کے بعد دونوں ہاتھ رکھنا سنت ہے، جیسے کہ ہم لوگ عام طور پہ سجدہ کرتے ہیں۔ علماء کا ایک دوسرا گروپ بھی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سجدے میں زمین کے اوپر سب سے پہلے ہاتھ رکھنا سنت ہے، افضل ہے، اور اس کے بعد گھٹنے رکھنا ٹکانا افضل ہے۔ یہ کہنے والے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نافع سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث بھی نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یضع یدیہ قبل رکبتیہ، کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے رکھتے تھے دونوں گھٹنوں کے رکھنے سے پہلے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نیل الاوطار میں فرماتے ہیں کہ امام اوزاعی، امام مالک اور ابن حزم، یہ علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ گھٹنوں سے پہلے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھنا مستحب ہے، اور ایک روایت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بھی اسی طرح سے آئی ہے، اور ابن ابی داؤد فرماتے ہیں کہ یہی قول محدثین اکرام کا بھی ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ، کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھو اور اس کے بعد دونوں گھٹنوں کو رکھو۔ اب احناف اور شوافع اس حدیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے اس حدیث سے جس کو ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے حضرت ابو وقاص رضی اللہ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نماز میں سجدے میں پہلے دونوں ہاتھ رکھتے اور اس کے بعد دونوں گھٹنے رکھا کرتے تھے، تو ہم کو حکم دیا گیا کہ ہم پہلے دونوں گھٹنے رکھیں، اور دونوں ہاتھ رکھنے سے پہلے دونوں گھٹنے رکھنے کا ہم کو حکم دیا گیا۔ تو اس روایت سے علماء فرماتے ہیں کہ وہ پہلی والی جو حدیث تھی وہ منسوخ ہو گئی۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا اس حدیث کا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اور دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ایک حدیث میں اللہ استدلال کرتے ہوئے دلیل حاصل کرتے ہیں، حجت پکڑتے ہیں، یعنی انہوں نے وہ مسئلہ کس حدیث سے نکالا؟ اس حدیث سے نکالا۔ اور احناف اور شوافع کی اور ایک بھی دلیل ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سجدے میں ایسے مت بیٹھو، ایسے مت جاؤ جیسے اونٹ جاتا ہے، اونٹ کے سجدے میں جانے کی طرح تم سجدے میں مت جاؤ۔ اس کے بعد شارحین حدیث نے فرمایا کہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اونٹ پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھتا ہے اور اس کے بعد دونوں پیروں کے اوپر بیٹھتا ہے، دونوں گھٹنوں کے اوپر بیٹھتا ہے۔ تو گویا اس میں
اس سے منع کیا گیا ہے کہ آدمی سجدے میں جاتے ہوئے پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور اس کے بعد گھٹنے رکھے۔ تو صحیح طریقہ، افضل ترین طریقہ یہ ہے کہ ہم جب سجدے میں جا رہے ہوں تو سب سے پہلے زمین کے اوپر ہمارے دونوں گھٹنے رکھے جائیں، اس کے بعد دونوں ہاتھ رکھے جائیں، اس کے بعد ناک رکھی جائے اور اس کے بعد پیشانی رکھی جائے۔ اور جب سجدے سے اٹھ رہے ہوں تو سب سے پہلے ہماری پیشانی سجدے سے اٹھے، اس کے بعد ناک زمین سے اٹھے، اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھیں، اس کے بعد دونوں گھٹنے اٹھیں۔ اس طرح سے سجدے سے اٹھنا چاہیے۔ تو یہ وہ اعضاء ہیں جن کے اوپر ہم کو سجدہ کرنا ہے، اور یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کی صحت نارمل ہے۔ اب جو لوگ، کسی کے گھٹنے میں درد ہے، کسی کے ٹخنے میں درد ہے، کسی کے کمر میں درد ہے، کوئی ضعیف ہو گیا ہے، موٹاپا آ گیا ہے اس کے اوپر، تو اب وہ ایسا سجدہ نہیں کر سکتا، گھٹنوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈال سکتا، تو لا محالہ وہ کیا کرے گا؟ پہلے ہاتھ رکھے گا۔ تو روایتوں میں جو آیا ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ نماز میں جب جا رہے ہیں تو پہلے انہوں نے سجدے میں جاتے وقت بھی دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے، اس کے بعد دونوں گھٹنے رکھے۔ یہ جو بات انہوں نے دیکھی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، تو اور ایک روایت میں یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب قاعدے میں بھی بیٹھتے نماز کے تو وہ بڑے آرام سے بیٹھا کرتے تھے، عام طور پہ جیسے نماز میں بیٹھنا سنت ہے ویسا نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرے پیر میں تکلیف ہے۔ جنگ خیبر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پیروں پہ چوٹ آئی تھی، اور اس کے بعد سے ان کے پیروں میں سدھار پیدا نہیں ہوا اور نارمل حالت میں ان کے پیر نہیں آئے تھے، اس لیے ان کو بیٹھنے میں بھی تکلیف تھی۔ جب بیٹھنے میں گھٹنوں میں تکلیف تھی، پیروں میں تکلیف تھی، تو لا محالہ سجدے میں جاتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی تھی، تو اس لیے وہ پہلے دونوں ہاتھ رکھتے تھے، بعد میں دونوں گھٹنے رکھا کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پیروں میں تکلیف محسوس کرتے ہیں تو وہ لوگ خود بخود پہلے دونوں ہاتھ رکھتے ہیں، ہاتھوں کا سہارا لے کر سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ نارمل سجدہ نہیں تھا جو سنت جس پہ قرار دیا گیا۔ تو سنت سجدہ اور افضل ترین سجدہ یہی ہے کہ ہم سجدے میں جاتے ہوئے پہلے دونوں گھٹنے رکھیں اور اس کے بعد میں پھر دونوں ہاتھ رکھیں۔ یہ ایک بات ہوگی۔ اس کے بعد دوسری سنت سجدے کی یہ ہے کہ سجدے میں سجدہ پیشانی پہ کرنا چاہیے یا ناک پہ کرنا چاہیے یا دونوں پہ کرنا چاہیے؟ سجدہ پیشانی اور ناک دونوں پہ کرنا چاہیے یا صرف پیشانی پہ کرنا چاہیے یا صرف ناک پہ کرنا چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب علماء نے مختلف انداز میں دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ینبغی ان یسجد علیہما کلیہا، کہ تمام علماء اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ سجدہ پیشانی اور ناک دونوں کو زمین پر ٹیک کر ہی کیا جانا چاہیے، دونوں سجدے میں ٹکنا چاہیے۔ لیکن اس آدمی کا کیا حکم ہے جو سجدے میں صرف اپنی پیشانی تو زمین پہ ٹکاتا ہے لیکن ناک زمین پہ نہیں ٹکاتا، ناک نہیں لگاتا زمین پر؟ تو کیا اس کا سجدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اس بارے میں علماء اکرام کی رائے مختلف ہیں۔ نمبر 1 فرماتے ہیں کہ دیکھیے، پیشانی سجدے میں زمین پر لگانا واجب ہے۔ پیشانی، کھلی پیشانی کا مطلب اس کے اوپر امامہ نہیں رہنا یا ٹوپی اوپی کوئی کپڑا بیچ میں زمین کے درمیان میں اور پیشانی کے درمیان میں سجدہ کرتے ہوئے دونوں کے درمیان میں نہ بال ہونا چاہیے، نہ ہی امامہ ہونا چاہیے، نہ ہی ٹوپی ہونا چاہیے، نہ ہی کوئی اور چیز ہونا چاہیے، بلکہ سیدھا پیشانی زمین کو لگنا چاہیے سجدے کے مقام پر۔
وَيَكْفِي بَعْضُهَا، پوری پیشانی نہیں لگی تو نہیں لگی، کم از کم پیشانی کا کچھ نہ کچھ تو حصہ ضرور لگنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ناک کو بھی زمین پہ رکھنا مستحب ہے، اور اگر کوئی چھوڑ دے تو جائز ہے، نماز ہو جائے گی. پیشانی تو رکھنا، پیشانی کا کچھ نہ کچھ حصہ تو رکھنا زمین کے اوپر ضروری ہے. البتہ کوئی اگر ناک رکھ لے تو ناک کا رکھنا اچھا ہے، مستحب ہے، لیکن اگر ناک نہیں رکھا، کسی نے زمین پر نہیں ٹکائی، تو اس کے باوجود بھی سجدہ ہو جائے گا. بعض علماء کا یہ قول ہے. البتہ وہ فرماتے ہیں وَلَوْ اِقْتَصَرَ عَلَى الْأَنْفِ وَتَرَكَ الْجَبْهَ لَمْ يَجُزْ، اگر کوئی آدمی ناک کے اوپر سجدہ کرے اور پیشانی زمین کو نہ لگائے تو پھر جائز نہیں ہے، یعنی اس کا سجدہ نہیں ہوگا. تو یعنی پیشانی کا تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ پیشانی کا زمین پہ لگنا ان کے پاس واجب ہے اور ناک کا لگنا واجب نہیں ہے، سنت ہے، اچھا ہے، افضل ہے. یہ کس کا قول ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام مالک کا اور اکثر فقہا کا یہی قول ہے کہ پیشانی زمین پر لگنا ضروری ہے، ناک ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، افضل ہے، اچھی چیز ہے. لیکن اگر کوئی ایسا پیشانی نہ رکھ کے خالی ناک رکھ کے کر لیا تو ہوتی نہیں ہوتی، یہ ایک مسئلہ ہے. تو شوافع کے پاس اور امام مالک اور اکثر فقہا کے پاس صرف ناک کے اوپر سجدہ کر لیے تو نماز سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوتی. اچھا، دوسرا قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مالکیوں میں ایک بہت بڑے امام ہیں، ان کا نام ہے ابن القاسم. وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے اس مسئلے میں. وہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے کسی ایک پر بھی کر لیا تو کافی ہے، سجدہ دونوں پہ کرنا چاہیے. تو سارے علماء فرماتے ہیں کہ سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پیشانی بھی زمین پہ لگی رہے اور ناک بھی زمین پر لگی رہے. یہ تو صحیح طریقہ یہی ہے، افضل ترین طریقہ یہی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی صرف پیشانی پہ سجدہ کر لیا، ناک چھوڑ دیا، یا کوئی ناک پہ سجدہ کر دیا، پیشانی چھوڑ دیا بغیر کسی عذر کے، تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز سجدہ ہوتا نہیں ہوتا؟ تو بغیر کوئی وجہ کے، یعنی زخم نہیں ہے، پھنسی نہیں ہے، کوئی مار لگا ہوا نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن انہوں اپنی کاہلی کی وجہ سے یا کسی اور جلدی کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، نہیں لگا پا رہے ہیں، نہیں لگا رہے ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیشانی لگو یا ناک لگو، دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز زمین کے اوپر لگ گئی تو سجدہ ہو جائے گا، دونوں میں سے ایک پر اکتفا کافی ہے. اچھا، تیسرا قول ہے امام احمد اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت بڑے فقیہ ہے ابن حبیب. ان کا بھی قول ہے کہ زمین پر پیشانی اور ناک دونوں کا لگنا واجب ہے، ضروری ہے. دونوں میں سے ایک بھی نہیں لگی تو سجدہ نہیں ہوتا. اور وہ استدلال کرتے ہیں حدیث کے ظاہری الفاظ سے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مالکیوں میں سے ایک امام ہے، ان کا نام ہے ابن حبیب. یہ لوگ فرماتے ہیں، اور اکثر محدثین بھی ظاہر حدیث پہ جو عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ پیشانی اور ناک دونوں کے اوپر سجدہ کرنا ضروری ہے. دونوں میں سے ایک چیز بھی اگر چھٹ جائے گی تو سجدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ تو فقہا کے جو اختلافات تھے وہ پیش کیے گئے. ان کے استدلال وہ یہ باتیں کس حدیث سے بیان کرتے ہیں؟ تو وہ فقہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ انہی کی حدیث ہے جو امام احمد اور دیگر ظاہر حدیث پہ عمل کرنے والے جو علماء ہیں انہوں نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے اسی سے استدلال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. انہوں نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ 7 اعضاء پر، حدیث میں ہے سجدہ 7 اعضاء پر ہوتا ہے. 2 پیر اور 2 گھٹنے کتنے ہو گئے؟ 4. 2 ہاتھ کتنے ہو گئے؟
6, اس کے بعد کیا بچا؟ پیشانی. تو پھر جب ایک چیز پیشانی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ چہرہ، پیشانی مراد لے کے چہرہ لیا گیا ہے، تو ناک اور چہرے دونوں کو پیشانی میں جبہہ میں شامل کیا گیا ہے. تو ناک زمین پہ ٹکے یا پیشانی زمین پہ ٹکے ایک ہی بات ہے، کیونکہ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں، اس میں یہ الفاظ بھی ہے کہ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ. اچھا، تو اس طرح سے اگر ان کی بات لی جائے جو ناک پر بھی کرنا اور پیشانی پر بھی کرنا مراد لیتے ہیں، اور ناک اور پیشانی کو الگ الگ عضو سمجھتے ہیں، تو 8 ہو جائیں گے عضو. حدیث میں 7 اعضاء پر سجدے کا حکم آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیشانی اور ناک کو ایک ہی عضو شمار کیا گیا ہے، اس لیے دونوں میں سے کسی ایک پر بھی کر لیں گے تو کافی ہوگا، اگرچہ کہ افضل اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ دونوں کو سجدے میں رکھنا چاہیے. یہ ہو گئی بات اس سلسلے میں. یہ ایک دوسری سنت تھی سجدے کی. اب سجدے کی تیسری سنت یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایک حدیث سے بھی روایت کیا ہے، جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ سجدے کے اوپر، پیشانی کے اوپر سجدہ کرنا چاہیے، علی الجبہۃ و اشار علی انفہ. حدیث کے الفاظ ہے علی الجبہۃ، سجدہ پیشانی پر کرنا چاہیے، و اشار علی انفہ، اور اشارہ کیا ناک کی طرف. تو مطلب ناک اور پیشانی پورا حصہ وہ ایک عضو ہے. اس حدیث سے بھی اس کا استدلال اور اشارہ مل رہا ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس سے دلیل حاصل کی ہے. سجدے کی تیسری سنت ہے اَيْنَ يَضَعُ وَجْهَهُ اِذَا سَجَدَ. جب ہم سجدہ کر رہے ہیں تو سجدہ کہاں پر کرنا چاہیے؟ سر، پیشانی کہاں پر رکھنا چاہیے؟ یہ ایک مسئلہ ہے. تو اس بارے میں علماء کے 2 فریق ہیں. جو علماء نماز کی ابتدا کرتے وقت رفع یدین، دونوں ہاتھ کانوں تک لے جانے کے قائل ہیں، ان کا یہ استدلال ہے کہ سجدہ اور پیشانی ہاتھوں کے برابر رکھ کے کرنا چاہیے، ہاتھوں کے برابر رکھنا چاہیے سر. اور جو لوگ رفع یدین میں تکبیر تحریمہ کے وقت منکبین، کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سجدہ دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھ کرنا چاہیے. اور دونوں قسم کی حدیثیں آئی ہیں. ایک حدیث جو ابو حمید سے ہے، وہ فرماتے ہیں وضع کفیہ حذو منکبیہ، کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ سجدہ کرتے وقت میں اپنے دونوں کندھوں کے مد مقابل رکھے زمین پر، اور اس کے بعد اپنے سر کو بھی وہیں پر رکھا. تو ہاتھ کو کندھوں کے برابر رکھنا ہے. یہ شوافع کا استدلال ہے اس حدیث سے، اور وہ لوگ ایسے سجدے میں ایسے ہاتھ رکھتے ہیں. اور ایک حدیث ہے حضرت وائل سے، جس کو امام مسلم میں نکالا ہے. وہ فرماتے ہیں فلما سجد سجد بین کفیہ، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تو اپنے دونوں کفین کے درمیان میں، دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں سجدہ فرماتے تھے. اور ابن راہوی نے اپنی سند سے ایک حدیث نقل کی ہے، فرماتے ہیں اخبرنا الثوری، امام ثوری نے ان کو خبر دی ہے. وہ روایت کرتے ہیں عاصم بن کلیب سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. وہ روایت کرتے ہیں وائل بن حجر سے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکھیوں سے دیکھا جب آپ نے سجدہ کیا تھا. تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کانوں کے برابر رکھا ہے. اور یہی مسلک
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ سجدے میں دونوں ہاتھ کانوں کے برابر رہنا چاہیے، سجدہ دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہونا چاہیے اور کانوں کے برابر ہونا چاہیے، نہ کہ کندھوں کے برابر۔ یہ بھی ایک سنت ہے سجدے کی۔ سجدے کی اور ایک سنت ہے التجافی فی السجود، یعنی جب ہم سجدہ کریں تو سجدہ کرتے وقت میں ہمارے اعضاء الگ الگ ہوں، کھل کے سجدہ کریں۔ یہ ہماری بغلیں کھلی ہوئی رہیں اور پیٹ اور ران دونوں کھلے ہوئے رہیں اور دونوں ہاتھ زمین سے اوپر اٹھے ہوئے رہیں، تو اس طرح سے کھل کر سجدہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی سنت ہے، کیونکہ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا تو اراب یادہ، آپ کے جو ہاتھ ہیں، کوہنیاں ہیں، ان کے بغلوں کی سفیدی بھی نظر آتی تھی۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ سجدے میں ہاتھ وغیرہ کشادہ کر کے سجدہ کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نہى النبی ان یفترش الرجل ذراعیہ افتراش السبع، جب ہم سجدہ کریں تو سجدے میں جیسا کتا دونوں سامنے کے پیر بچھا دیتا ہے ایسے پیر نہیں بچھانا چاہیے، بلکہ صرف سامنے ہاتھ رکھنا چاہیے اور دونوں کوہنیاں اوپر رکھنا چاہیے۔ یہ بھی سجدے کی سنت ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نقرۃ الغراب و افتراش السبع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم کوے کے طرح سے سجدے میں ٹھونگ ماریں، فوراً ایسا سجدے میں گئے اور فوراً اٹھ گئے، ایسا بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور سجدے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو جانوروں کی طرح سے، درندوں کی طرح سے ایسا بالکل نہیں بچھا دینا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ کوئی آدمی مسجد میں اپنی ایک جگہ فکس کر لے نماز پڑھنے کے لیے، جیسا کہ اونٹ ہمیشہ بیٹھنے کے لیے اپنی ایک جگہ فکس کر لیتا ہے، ویسی کوئی جگہ مسجد میں فکس نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ الفاظ امام دارمی کے ہیں۔